سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پیاری کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود پاک پڑھا کرو۔ درود پاک کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جب درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس سے پہلے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو صرف بندوں کو کرنے کے لیے ہی ارشاد نہیں فرمایا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی یہ عمل کرتا ہے اور فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ میرے اوپر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ جب بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک سے متعلق سب سے بڑی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میرے اوپر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ بروز محشر میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو درود پاک کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ ایک اور اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے کہ جس کے پیر 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری کو لگے ہوئے ہیں اور جس کا سر 7 آسمانوں کے اوپر عرش اعظم کو لگا ہوا ہے۔ اس کے پر اتنے بڑے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو کھولتا ہے تو اس کا ایک پر پورب سے جا لگتا ہے اور دوسرا پر پچھم سے جا لگتا ہے۔ اللہ اکبر! اس فرشتے کی قد و قامت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جس کے پیر 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری کو لگے ہوئے ہوں اور جس کا سر 7 آسمانوں کے اوپر عرش اعظم کو لگا ہوا ہو، اور جب وہ اپنے پروں کو کھولے تو ایک پر اس کا پورب کے آخری کونے سے جا لگے اور دوسرا پر اس کا پچھم کے آخری کونے سے جا لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے اوپر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے، میرے دریائے رحمت میں غوطہ زن ہو جا، میرے دریائے رحمت میں غوطہ لگا۔ اور جب وہ اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کے دریائے رحمت میں غوطہ لگا کر باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ ہم خیال کریں کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اگر کسی تالاب میں، کسی دریا میں غوطہ لگا کر باہر نکلے اور اپنے پروں کو جھاڑے تو اس کے پروں سے کتنے قطرے ٹپکتے ہیں، کتنے بوندیں گرتی ہیں۔ تو جب اتنا بڑا فرشتہ کہ جس کے پیر 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری کو لگے ہوئے ہیں، جس کا سر 7 آسمانوں کے اوپر عرش اعظم کو لگا ہوا ہے، اور جب وہ اپنے پروں کو کھولتا ہے تو ایک پر اس کا پورب کے آخری کونے سے جا لگتا ہے اور دوسرا پر اس کا پچھم کے آخری کونے سے جا لگتا ہے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالی کے دریائے رحمت میں غوطہ لگا کر باہر نکلتا ہوگا اور اپنے پروں کو جب جھاڑتا ہوگا تو اس کے پروں سے کتنے قطرے ٹپکتے ہوں گے۔ اس کے پروں سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ صبح قیامت تک درود پاک پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنا کتنا فضیلت والا کام ہے کہ بندہ درود پاک پڑھے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دے،
اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے اور بے شمار فرشتے اس کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ تو درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے کو پستی سے اٹھا کر بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو بندہ دور ہوتا ہے، درود پاک کی برکت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب اس کے لیے حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں کہ جس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرماتا رہے، جس سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام ہم اگر اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں تو زبان سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اس میں ہمارے لیے دنیاوی کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔